اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں بسنے والے میرے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں میرے بزرگ، ان سے کہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا میں بھائی ہوں گا، کسی کا ماموں، کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کسی کا بیٹا، جو بھی رشتے انسانی ہیں مجھے اسی میں ڈھال لیں آپ، کہ آپ کے علم ہے کہ ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو بیماریاں آتی ہیں اس طرح کی وبائیں، یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو اس نے یہ عقل شعور اس کو فراہم کیا ہوا ہے جب اس نے اس کو بنایا تھا، کہ پھر وہ اس کا علاج بھی دریافت کرتا ہے ان سے بچنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ کرونا وائرس جو اس کا ابھی یہ جو ایک وبا کی شکل میں ہے، اس کا کوئی علاج جو طب سے کے شعبے سے وہ ابھی تک نہیں ہم بنا سکے، دنیا نہیں بنا سکے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو سب سے بڑا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہی طبیب ہے، تو ہی حکیم ہے، ہم سب نے لوٹ کر تیری طرف جانا ہے، صرف تجھے جو ہے نا وہ بقا، باقی سب کو فنا، تو ہماری مدد فرما، ہم پر اپنا کرم فرما۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ جو تھا کہ آپ یہ باخری اشرا آج گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ معاف فرما ہمیں، رسول اللہ کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے واقعات ہیں بزرگان دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتے ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہیں، آپ نے اسراف کے خلاف کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ جو پیسے کی نمود نمائش ہے اس سے کیسے بچنا ہے آپ نے۔ یہ عید آ رہی ہے، بازار میں اتنا رش ہے، لوگ مطلب ہے اتنے اس میں اخراجات کر رہے ہیں، ہم آج ایک مشکل میں ہیں، تو یہ جو آپ اخراجات کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کسی کی مدد کے لیے یہ پیسہ وقف کر دیجئے، جو آپ کا مسائل ہے، جو شاید اس کی حالت ٹھیک نہ ہو، مالی حالت ٹھیک نہ ہو، تو آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا آپ نے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا منافع ہے اس میں۔ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہے، میں 30-35 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 40 سال ہو گئے، 40 سال سے بھی زائد ہو گئے کہ میں عید پر نئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، کبھی نہیں پہنے، نئے جوتے نہیں پہنے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی بات ہوں، میں مدینہ مارکیٹ میں تھا کھڑا، سردیوں کی تھی، مولی مسعودی صاحب کی دکان پر 2 بچیاں اوپر وہ کچھ چیزیں لے رہی تھیں، تو ان کا بڑا مہنگا کپڑا ہوتا ہے، اس زمانے اس کو شیشہ کہتے تھے، کپڑے کو، لباس کو، اس کو کپڑے کو، تو نیچے 2 بچیاں بڑی حسرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے اس کلیجے پر کسی نے چھرا مارا ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے اسی دن میں نے وہاں سے قسم اٹھائی کہ کبھی نئے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہم اس آزمائش کے شکار ہیں، بمہربانی خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، ان 10 دن میں عبادتیں کرے، یہ عبادات کا عشرہ ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے جیسے بدبخت لوگ جن کو اللہ یہ اختیار دے دیتا ہے، وہ بادشاہ ہے نا، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے کوئی نہیں، وہ دے دیتا ہے، ہم مجھ جیسے لوگوں سے کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، پھر وہ پورا ملک، پوری قوم اس کے اللہ کی، اس کی عذاب کی گرفت میں آتی ہے، اس آزمائش میں آتی ہے۔ میں خود بھی معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں یہ جو بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہماری فصل شاید خراب ہو جائے، ٹڈی دل کے حملے کا خطرہ، یا اللہ اسے محفوظ رکھ، اس وبا سے محفوظ رکھ۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف مشرق سے جو ہے جارحانہ عزائم رکھتا ہے، یا اللہ اس کو ناکام کر، اس کو برباد کر، اس کو تباہ کر، اس لیے کہ ان میں یہ ہدایت نہیں ہے ان کے حکمرانوں میں۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ سے میں نے گزارش کی ہے، تو یہ سادگی سے منائیں۔ اور آج تو میں نے جانا تھا بازار میں، یہاں شہر میں دیکھنے کے لیے، لیکن بارش ہے تو اس سے رش کم ہے،
تو میں یہی اگر آپ کے یہ لچھن رہے بازار کے اندر تو یہ میں آپ کو بات وارننگ دے رہا ہوں، میں تاجروں کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس اگر ان کو کروں گا بھاری جرمانے، بالکل لحاظ نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ ہے کہ میں یہ سارے بازار بند کر دوں گا۔ میں پیسے کما لیے ہیں لوگوں نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شوق ہے کہ آپ کے بچے نئے کپڑے پہنے اور آپ زرق بھر کے کپڑے پہنے اور انسانی جانوں کو آپ جو ہے وہ کیا نام بیماری کے شکار کریں۔ اس طرح کمزور کوئی حکومت نہیں ہوتی۔